ناظرین، اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون موجود تھا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے کیا کوئی مخلوق موجود تھی جو اس زمین پر آباد تھی؟ یا پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا کچھ تھا اس دنیا میں؟ اور کون کون سی مخلوقات اس دنیا میں زندگی گزار رہی تھی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور اس میں قرآن اور احادیث میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین محترم، بعض روایات کے مطابق جنات کو زمین پر آباد کیا گیا تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے زمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ یہ مخلوق طاقتور تھی اور زمین پر مختلف قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ جنات نے اللہ کی نافرمانی اور زمین پر فساد شروع کر دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ناظرین محترم، بعض روایات کے مطابق جنات کو زمین پر آباد کیا گیا تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے زمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے۔ یہ جنات آگ کے شعلوں سے بنے ہوئے آزاد تھے، بے خوف تھے اور اپنی مرضی سے زمین کے چپے چپے پر گھومتے پھرتے تھے۔ لیکن افسوس، آزادی کا یہ تحفہ جنات کے لیے نعمت ثابت نہ ہوا۔ جنات کی طاقت نے ان کے دلوں میں غرور بھر دیا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ پرسکون تھا، مگر یوں یوں وقت گزرتا گیا، ان میں فساد اور بغاوت پھیلنے لگی۔ بڑے بڑے گروہ جنگ و جدل میں لگ گئے، کوئی کسی کی بات نہ سنتا اور زمین کا ہر کونا خون سے رنگین ہونے لگا۔ چیخو پکار اور ظلم اور تباہی کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ ناظرین محترم، اللہ نے یہ سب دیکھ کر فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ زمین کو ان کے شر سے پاک کرو۔ فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے زمین پر اترے اور ان کی آمد طوفان کی طرح تھی۔ ہر وہ جن جو فساد کا باعث تھا یا تو قتل کر دیا گیا یا بھاگ کر دور دراز جزیروں میں چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن ابلیس، جو ایک نہایت ذہین جن تھا اور عبادت میں ممتاز تھا، فرشتوں کے عتاب سے بچ نکلا۔ اس کی چلاکی اور ریاضت نے اسے آسمانوں تک کا مقام عطا کر دیا تھا، جہاں وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ تعالی نے کہا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی فرشتوں کے دلوں میں حیرت اور خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ وہ حیرت سے پکار اٹھے، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے اور خون بہائے جیسے جنات نے کیا؟ مگر اللہ نے وہ بات کہی جو سمجھ سے بالاتر تھی، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، وہ علم جس کا کوئی تصور فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو جاننے، سمجھنے اور نام دینے کی صلاحیت انسان کو ملی، اور یہ بات ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا گئی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو ابلیس نے اپنی نفرت اور غرور کے ساتھ چیخ کر کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے، میں کیوں جھکوں؟ یہی وہ لمحہ تھا ناظرین محترم جب ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اس نے قسم کھائی، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان کے دلوں میں وہی فساد ڈالوں گا جو ہم جنات کے دلوں میں آیا تھا۔ اور یوں جنات کی وہ کہانی جو زمین کے پہلے باسیوں کی تھی، اب انسانوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ اللہ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، لیکن ساتھ ہی اسے اختیار اور امتحان بھی دیا۔
ابلیس آج بھی آزاد ہے اور جنات کی باقیات بھی انسان کے ساتھ رہتی ہیں، چھپ کر، نظر نہ آتے ہوئے، مگر ہمیشہ موقع کی تلاش میں۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے۔ ان کی سرکشی اور فساد جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام شریر جنات اور شیطان سے محفوظ فرمائے۔